آپ تمام کی کامیابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے اہمیت شخصیت مبلغ در تبلیغ۔ یہ بہت ہی ایک اہم ترین ٹاپک ہے۔ ہم کوشش کریں گے مقررہ جو وقت ہے 50 منٹ کا جو ٹائم دیا ہے اس میں اس ٹاپک کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی جو معلومات ہے اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے معلومات باقی برادران تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، میری امت کے بہترین افراد، خیار امتی، سب سے بہترین فرد وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، وحبب عبادہ الیہ، اور بندگان الہی کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ اور یہ جو کام ہے، ابھی آپ جو تبلیغ کے لیے جا رہے ہوں گے یا جو لوگ نہیں جاتے تو یہ اپنے ذہن سے نکالیں، آپ کا جو ذمہ ہے آپ ہی مبلغ ہے۔ آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کشمیر جائیں گے، مانسرہ جائیں گے تب جا کر آپ مبلغ بنیں، آپ کوثر میں رہیں تو آپ مبلغ نہیں ہے۔ اس کنسپٹ کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ جب آپ اس فیلڈ میں تشریف لائے ہیں، محمد اور آل محمد کی تعلیمات حاصل کرنے کے لائے ہوئے ہیں، تو آپ مبلغ ہیں، چاہے آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور تبلیغ کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے۔ کبھی آپ جب معاشرے میں جاتے ہیں، کسی مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ افراد مل جاتے ہیں جو آپ کی باتوں کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ایک بندہ بھی آپ کو مل جاتا ہے رمضان المبارک میں، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار انسان ہے، ایک آدمی کی بھی اگر آپ ہدایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ آپ سب کو پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، یا علی لا یہدیک بہ رجلا واحدا خیر مما طلعت علیہ الشمس، جو کہا ہے وہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض برادران جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کہیں تبلیغ کے لیے نہیں جا رہے، آپ تبلیغ کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جہاں رہیں گے وہیں مبلغ بن کر رہیں۔ ماحول کو آپ نے خود کریٹ کرنا ہے۔ ایک حدیث چلتے پھرتے ڈسکشن میں آپ بیان کریں گے تب جا کے آپ جو ہے مبلغ بن سکتے ہیں اور بہترین ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبلغ، جب ہم تبلیغ کی بات کر رہے ہیں تو ارکان تبلیغ کیا ہے؟ مختصر گفتگو کریں گے تاکہ اس ٹاپک کو ہم کور کر سکیں۔ کسی بھی چیز کے کچھ بیسک جو ہے اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے وہ چیز وجود میں آتی ہے، جس کو آپ لوگ علت تامہ کہتے ہیں اصول فقہ میں۔ اور جب تک وہ علت تامہ وجود میں نہیں آتی تب تک وہ معلول وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو تبلیغ بھی ایک اہم کیا ہے، ذمہ داری ہے، ایک اہم جو ہے فعل ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس کام کو تحقق پانے کے لیے بھی اس کے کچھ علل ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کو جب تک انجام آپ نہیں دیتے، جب تک یہ ساری چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں ہوتی تب تک وہ عمل صحیح سے انجام نہیں پا سکتا۔ سب سے پہلا مبلغ ہے۔ مبلغ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے مخاطبین۔ اب مخاطب کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے نا، گلوبل دنیا گلوبل بن چکی ہے، گلوبل جو ہے اس کو ولیج کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ڈسٹینسز ختم ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ آگے 5 بندے بیٹھے ہوتے تھے، وہی 5 بندے سر ہلائیں تو پھر آپ کامیاب ہے، سر نہ ہلائیں تو پھر جو ہے وہ انسان ناکام ہو جاتا تھا۔ وہ خوشی کا اظہار کریں، نعرے حیدری لگائیں تو آگے خطیب جو کامیاب ہے۔ اب وہ دنیا ختم ہو گئی ہے، بعض اوقات سامنے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بالکل فزیکل ایٹ دا ٹائم آف سپیچ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی نگاہ میں پوری دنیا ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی حساب سے آپ جو کنٹینٹ تیار کریں گے، جو مواد جو تیار کریں گے، آپ کی نگاہ میں تمام دنیا میں جن جن کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے، جو جو آپ کی زبان کو سمجھ سکتا ہے، وہ سب آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہے۔ آگے 5 بندے، ابھی دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، مبلغ بن کے ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے جو بندہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سمجھ میں کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس کے موبائل کے ذریعے جو پیغام دنیا کو پہنچ رہا ہے، اس موبائل سے استفادہ کرنے والوں میں سے سینکڑوں افراد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔
یہاں پر کوانٹیٹی اتنے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے. اگر سمجھدار انسانوں میں سے 20 انسان جو انفلوئنشل ہے، جو معاشرے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، 10 افراد تک اگر آپ کی تبلیغ پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ کامیاب ہے، مخاطب ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ مقصد و ہدف تبلیغ ہے. بھائی آپ جہاں سے نکل رہے ہیں اتنی ساری مشکلات برداشت کر کے، سب کچھ چھوڑ کے، ایک دیار غیر میں اجنبی ہے اس میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ محتوا و مواد تبلیغ مقصد ہے. اس کے بعد آپ نے پیش کرنا کیا ہے؟ کیا پیش کرنا ہے؟ نعت پڑھنے جا رہے ہیں، قصیدہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث سنانے جا رہے ہیں، قرآنی آیات پیش کریں گے، عقائد کو درست کرنا چاہتے ہیں، اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اویئرنیس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ ان کے رسپانسبلٹیز کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ اسی حساب سے آپ کو مٹیریل، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 2-3 دن آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آپ ان سب کو دیکھیں کہ آپ اس دفعہ کیا پہنچانا چاہتے ہیں معاشرے میں، کون سے معاشرتی جو مسائل ہیں ان میں سے کس اہم مسئلے کو آپ معاشرے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل معاشرے کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد طریقہ و انداز تبلیغ ہے. تبلیغ کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ میرا موضوع نہیں تھا، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ کوشش نہیں بھی کی ہے اور بولنا بھی زیادہ نہیں اس موضوع پر، ورنہ یہ اہم ترین ٹاپک ہے. ایک ہوتا ہے فارمل تبلیغ، فارمل پریچنگ ہے. میں نے دیکھا تو تبلیغ کے بارے میں، ہاؤ ٹو پریچ، اس کے بارے میں 2-3 ہزار سے زیادہ کتابیں موجود ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2000 کتابیں مفت میں تو نہیں ہے نا، 2000 کتابیں سے زیادہ، صرف ایک سائٹ پہ صرف انگلش میں کتابیں لکھی گئی ہے 2000 ہے، 2000 سے 3000 تک کے درمیان. وہاں پر ڈاؤن لوڈ اویلیبل کتابوں کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی. پوری دنیا اس وقت جس مشکل سے گزر وہی تبلیغ ہے. چائے بیچنے والے اپنی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. چھوٹے بچوں کے جو پیمپرز نہیں ہوتے ہیں، اس کو بیچنے کے لیے بھی تبلیغ کر اتنا مؤثر انداز میں، افیکٹو انداز میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. یار اس کی کیا حیثیت ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ اب ادھر آپ دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ دین کو پہنچانے جا رہے ہیں، اور کم از کم یار دین کو پہنچانے کے لیے جتنی دین کی اہمیت ہے، جتنے پیغام الہی ہے، جو محتوا کی اہمیت ہے، اسی حساب سے اپنا آپ کو تیار کریں. اتنے ٹولز آپ کو پاس ہو تو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے انفارمل تبلیغ ہے، ایک ہوتا ہے فارمل تبلیغ ہے. فارمل تبلیغ کیا ہے؟ مدرسے میں اگر آپ جاتے ہیں، ممبر پر آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، محراب میں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ تک درس دیتے ہیں، یہ فارمل تبلیغ ہے. لیکن جو آپ لوگوں کے ساتھ رمضان مبارک میں صرف آدھا گھنٹے کا درس دے کے ایسے بیٹھ جائیں گے صبح شام تک، جو لوگوں کے ساتھ پرسنل جو آپ کی ڈیلنگ ہے صبح سے شام تک، جن سے آپ کی ملاقات رہتی ہے، آپ جس گھر میں ٹھہرتے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں، جن بزرگوں سے آپ ملتے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جاتے آتے، اس وقت جو آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انفارمل تبلیغ بعض اوقات اس فارمل تبلیغ سے زیادہ مؤثر واقع ہوتی ہے. کیونکہ اس میں مسجد میں جب آتے ہیں تو آپ مجموعی طور پر ایک آپ کے ذہن میں کنسپٹ موجود ہوتا ہے، اور آپ مجموعی طور پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کر آپ تبلیغ کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی نافہم قسم کا انسان ہوتا ہے، بعض اوقات بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ شاید اتنے زیادہ مستفید نہیں ہو سکتے. لیکن جب انفارمل جو آپ کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے وہاں تو 1 to 1 ہوتا ہے. جب 1 to 1 ہے تو آپ اسی آدمی کی جو ذہنی جو کیپیبلٹی ہے، اس کے جو مینٹل جو لیول ہے، اسی کو دیکھ کر آپ تبلیغ کرتے ہیں. لوگوں کے دیکھو، لوگوں کے ذہن میں اتنی سی جو ہے نا کوئی مشکل چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. چھوٹی سی ایک مشکل ہوتی ہے، وہ اسی کو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے مسئلہ سمجھ رہا ہوتا ہے. جب آپ اسی کو ڈیل کر کے آرام سے اس کو حل کرتے ہیں، وہ آدمی ایسا ہوتا ہے نا، پورا میدان بالکل خالی ہے، 120 جو ہے کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی کوئی گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، یا 3-4 ہزار کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا وہ جہاز ہے، لیکن کہیں اس کو کسی چیز سے اس جہاز کو باندھ دیا گیا ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ مشکل کو حل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو گرے کو کھول دیتے ہیں تو پھر وہ جہاز اپنی مرضی سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. 1 گھنٹے میں 2700 سے لے کر 3500 کلومیٹر رفتار بھی وہ جہاز کی بات کر رہا ہوں میں، انسانی دماغ کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسانی دماغ کوئی کمپیریبل ہے یا نہیں ہے. تو آپ یہ کوشش کریں، 10 سوالات جب کریں گے لوگ تو ان 10 سوالات میں سے ایک سوال ہوتا ہے حقیقت میں جو اس کے ذہن میں مشکل بنا ہوا ہوتا ہے.
آپ کوشش کریں آخر یہ سارے سوالات کے پیچھے اصل جو علت ہے وہ علت کیا ہے. جب آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود بہت آرام سے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے انداز تبلیغ بھی ہے، پھر زمان اور مکان تبلیغ بھی ہے. یہ بھی ضروری ہے، زمان بھی حصہ ہے اور مکان بھی ہے. رمضان مبارک ہے، اب جو ہے نماز مغرب کے بعد افطاری کسی کو مسجد سے ملنے والی نہیں ہے. آپ مغرب اور عشاء کے درمیان ادھر سے آواز دینا شروع کریں، کوئی بھی نہیں سنے گا. اور جب آپ صبح کو دیں گے تو ہو سکتا ہے تیار ہو، بہت سارے لوگ سننے کا تیار ہو. شام کے ٹائم پر اگر آپ درس دے رہے ہیں تو کوشش کریں ایک اس انداز میں تبلیغ کریں لوگوں کے. دیکھو اب میں ریسرچ دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ لوگ تبلیغ سنتے کیوں نہیں ہے، باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے، سنتے کیوں نہیں. 3 وجوہات وہاں پر ذکر ہوئی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ لانگ ہے، اتنی لمبی سپیچ کرتے ہیں، ایک لفظ کو یعنی کہہ کر اور 100 مرتبہ دہراتے ہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی لوگوں کے منٹل لیول اور ہے، بورنگ ہے، لوگوں کا منٹل لیول کہیں اور ہے، لوگوں کی دلچسپی کہیں اور ہے، مشکلات کچھ اور ہے. آپ اپنی مرضی سے دیکھو نا، اب جن علاقوں میں آلو کاشت کرتے ہیں آپ آلو بیچنا شروع کریں گے تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہے نا. تو پہلے اس کو کہتے ہیں سچویشنل انالیسس کہتے ہیں ہم لوگ. دیکھو جس معاشرے میں آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی ضرورت کیا ہے. لوگوں کو اخلاقی مسائل زیادہ ہے، اعتقادی ہے، فقہی ہے، کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں. تو کہتے ہیں نہ سننے کی بنیادی وجہ لانگ ہو، بہت لمبی سپیچ اگر ہو جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ بورنگ سپیچ ہو، ایک دم نہ آواز میں کبھی اپ ڈاؤن بھی نہیں ہے، کوئی مثال بھی نہیں ہے، اس طرح کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، بس جہاں تک پہنچے آگے لوگ کیا کریں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ڈیلی لائف سے جب اس کو کوارڈینیٹ نہیں کریں گے، روزمرہ کی جو زندگی ہے اس زندگی سے جب تک آپ اپنی سپیچ کو کنیکٹ نہیں کریں گے، اس کو جو ہے آپ کوارڈینیٹ نہیں کریں گے تب تک کوئی نہیں سنے گا. آپ کہیں آج کی آپ رمضان میں 30 دن تبلیغ کرتے ہیں تو 30 مسائل، ان 30 ڈیلی لائف سے مربوط مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں. آج آپ کہتے ہیں آج میں تبلیغ کر رہا ہوں تو میری تبلیغ کی وجہ سے معاشرے کا یہ مسئلہ فرض کریں، بچوں کی تربیت کے ایک اہم ترین مسئلے کو آپ حل کریں. 5 منٹ کی سپیچ بہت ہے، باقی چیزیں آپ بیان کرتے رہیں. لوگوں سے کہیں آج میری تبلیغ جو سنے گا یا جو بھی اس جو ہے محضر میں اس مجلس میں شرکت کرے گا اس کو یہ فائدہ ہو. اگلے دن بتا دیں آپ کی کل میں نے آپ کی مشکل کو، اگلے دن میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات ہے، گھریلو جو مسائل ہے اس کے بارے میں کوئی ٹاپک ہو گیا. اگلے دن فرض کرے گھر میں جو ہے قناعت پسندی کے بارے میں کوئی چھوٹا سا کوئی ایسی کوئی بات کریں جو لوگوں کی عملی زندگی سے مربوط ہو، پھر جا کے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. آپ پہلے سوچیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو کفایہ رسائل اصول فقہ پڑھنے والوں کے لیے وہ مسائل کو ڈھونڈنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف دماغ کو آپ نے اس کام پہ لگانا ہے. یونیورسٹی میں بھی جا کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کلاس میں بھی کر سکتے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں ابھی جب بھی رمضان مبارک میں ڈسکشن ہوگی میں کسی نہ کسی کا حساب سے کوئی حدیث کو اس میں شامل کروں گا ہر حالت میں. سوچیں، پہلے ریسرچ کریں، آپ کو مل جاتی ہے. اس کے بعد آخر میں نے لکھا ان تمام میں جامع منصوبہ بندی، ارتباط اور ہم آہنگی مؤثر و کامیاب تبلیغ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. اب ان میں ربط ضروری ہے. اب یہ سارے رابطوں خود پیدا کریں. ابھی میں ان رابطوں کو بیان کرنا شروع کروں گا تو ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا. مبلغ، مخاطب، ٹھیک ہے. آپ پہلے سوچ لیں کہ یہ جن کو میں تبلیغ کر رہا ہوں ہے کون لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، مرد ہے، خواتین ہے، بچے ہیں، جوان ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے. مقصد ہدف تبلیغ کو بھی دیکھ لیں، ان کو کیا سمجھانا ہے، کیا بتانا ہے. بعض اوقات اگر آپ جہاں پر آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو مرکز کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہی سب سے بڑی آپ کی تبلیغ ہے. کہیں پر اگر پانی نہ ہو اور بہت بڑی ایک وادی موجود ہو، پانی نہیں ہے، دریا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لوگ موجود ہیں، لیکن صرف پانی پہنچانے کا وسیلہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جاتا ہے، ٹھیک ہے، گاؤں میں اس پانی سے کیسے واٹر پلانٹ لگانا، اچھا وہاں پر فلٹریشن کا سلسلہ ہو، ایریگیشن کا وہ کوئی بھی نہیں کریں، صرف اس سمندر سے پانی لا کر اس علاقے تک پہنچانے میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سب سے بڑی یہی کامیابی ہے.
بنجر زمین ہے، بے عقل کمشعور لوگ ہیں، وہاں تک پانی اگر آپ پہنچاتے ہیں تو وہاں کی زندگی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تبلیغ کرتے ہوئے اس معاشرے کو ایک دینی مرکز کے ساتھ جوڑنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے۔ جب آپ راستہ بنا چکے ہوں گے، جب آپ پانی کے لیے نہر بنائیں گے یا کول بنا کے جب آ جاتے ہیں تو یہاں سے فیض کا سلسلہ خود بہت جاری ہوتا ہے۔ آپ ہوں یا نہ ہو، جب مرکز کے ساتھ کنیکشن وہ رہے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میرا جو موضوع تھا، کیا تھا میرا موضوع؟ اس کو انگلش میں شخصیت کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ اچھا، پرسنالٹی ہے، کیا چیز ہے؟ شخصیت پرسنالٹی شخصیت ہے، شخصیت اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو لازم آئے گا نا، معرف اور معرف میں فرق ہونا چاہیے، معرف کو اجلہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا یار بہت سارے اور میں نے ٹاپک کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پھر کہا یار چلو اسی پر سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ کوئی ہے کسی کو شخصیت کی تعریف کسی کو آتی ہے؟ جی، شخص اور تشخص کے مجموعے کو۔ اب تشخص کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر جو کوالٹیز موجود ہوتی ہے، ان کوالٹیز کے مجموعے کو شخصیت کا بہت حد تک جامع، ٹھیک ہے۔ اور وہ صفات جو یہ دیکھو نا، اس نے بہت بڑی ایک بات کیا۔ اگر میری سائیکالوجی کی کلاس ہوتی تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں گفتگو کہ شخصیت کے بارے میں دو تھیوریز ہے۔ ایک پرانا وہ نظریہ ہے جو علماء صاحب پیش کر رہے ہیں، وہ کوالٹیز جو ایک شخصیت کو دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب اگر 10 بندے موجود ہیں، سب میں ایک جیسی خصوصیات ہے تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ آپ کے سطح کا مطلب ناک کی شیپ تو مختلف ہوگی، وہ تو کوالٹی نہیں ہے۔ جی، میرا وہ زاویہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسپیکٹ کو آپ جو فزیکل ایسپیکٹ ہے نا اس کو آپ نے بیان کیا۔ بہرحال تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس پہ چلائیں، شخصیت کیا چیز ہے۔ کچھ انگریزوں نے اس کی تعریف کی ہے، دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے، چونکہ اکثر یہ دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہے۔ پرسنالٹی از دا ٹوٹلٹی آف آل دا فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ اسپرچول، 3 چیزیں دیکھو یہ ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے۔ شخصیت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کوثر میں پڑھنے والے تمام صاحبان علم و فکر و نظر کے لیے آنا چاہیے۔ 3 چیزوں کا، فزیکل ہے جسمانی، سائیکالوجیکل ہے نفسیاتی، اور آگے اسپرچول ہے روحانی۔ یہ 3 چیزیں ہیں نا، کیا کہ the totality of all the physical, psychological and spiritual characteristics کیا ہے؟ جسمانی، نفسیاتی اور روحانی، ان خصوصیات کا مجموعے کو شخصیت کہا جاتا ہے۔ آپ جب معاشرے میں اگر ہم کہتے ہیں آپ اپنی شخصیت کو برقرار رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں which determine the behaviors of individual، یہ خصوصیت ایک آدمی کے دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہے، اس تعلقات کی جو نوعیت ہے، جو رویہ ہے، جو اس کی خصوصیات ہے، اس کو یہ جو 3 چیزیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈٹرمن کرتے، واضح کرتے۔ بھائی آپ یہی 3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں نا۔ فزیکل، ابھی میں بات کروں گا، فزیکل اپیرنس کو بھی ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ مبلغ بن کے جا رہے ہیں، فرنچ کٹ لگا کے جائیں، وہاں سے بال کو ایسے ملنگوں سے بھی بیکار قسم کے لمبے بال ہے۔ بھائی شریعت میں مستحب چھوڑو، جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں فزیکل اپیرنس سے پتہ چلیں بھائی یہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نیچے جو ہے فرض کے ٹروزر پہن کے جائیں، اوپر سے وہ چیز صحیح سے نظر نہ آ رہی ہو، یا وائٹ اتنا سفید کپڑا پہ اندر سے لے کر پورا اندر حصہ نظر آ رہا ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ فزیکل ہے نا، یہ کرتے ہی اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ آگے یہ سائیکالوجیکلی ڈپریشن کے بیمار کبھی تبلیغ کے لیے نہ جائے، خود ہی پریشانی مبتلا ہے، تبلیغ کے جائیں گے پورے معاشرے کو نفسیاتی بیمار بنا کے واپس آ جائیں گے۔ اور آگے سپرچول، اصل ہدف تو آپ کی یہی ہے، سپرچول ہے، لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جانا ہے، تو روحانیت ہونا ضروری ہے۔ صبح کو نماز کے لیے آپ کو جگانے کے لیے گھر کے مالک کو اٹھنا نہ پڑے، آقا صاحب کو بھی جگانا ہے، ٹھیک ہے۔ گھروں میں رہتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، احتیاط سے چلیں، اس لیے کہ آپ ایک بندہ بن کے نہیں جا رہے، آپ پورا ایک ادارہ ہے، ایک دین کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ وہی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جو ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کے مجموعے کو، ٹھیک ہے، وہ ان تینوں چیزوں کے جو مجموعہ ہے اس کو پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ اب شخصیت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں ہم توجہ نہیں دیتے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو،
ہم بہت اوقات مواد کے اعتبار سے الحمدللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اتنی قرآن آیات، حدیث حافظ اگر ہے تو قرآن کی آیات دڑا دڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی شخصیت کو اگنور کرتے ہیں، شخصیت افراد تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے جو لیول ہے اسی کو مطابق آپ اپنے آپ کو تیار کر کے لے کے جائیں۔ اگر آپ کے پاس ہو تو امامہ پہن کے جائیں، ابا قبا لے کے جائے۔ اس لباس میں جو تبلیغ مؤثر ہو سکتی ہے وہ اس لباس کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ٹوپی سر پر رکھ کر، ہاں کبھی کبھار یونیورسٹیز میں اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر اسی لباس ہے تو پھر کبھی کبھار آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر بھی ایک مناسب لباس میں آپ جائیں۔ وہاں پر اتنے زیادہ کلرفل لباس میں نہ جائیں، لوگ کہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ آپ کا لباس شہرت میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ کی ٹوپی ہو، آپ کا جوتا ہو، کوٹ ہو، یہ جو بھی ہو، کوئی ایسا سلوگن لکھا ہوا نہ ہو جس کو لوگ دیکھ کر آپ سے زیادہ اس کی طرف ذہن زیادہ چلا جائے۔ اب دیکھیں، یہ میں نے اپنا ایک جملہ یہاں پر لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ میرا اپنا ہے۔ The preacher at first present himself, then present the religion۔ مبلغ پہلے اپنا آپ کو پیش کرتا ہے نا۔ جب آپ ممبر پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کس کو پیش کرتے ہیں؟ آپ دین کو پیش کرتے ہیں۔ Therefore, before preaching, he must focus on himself, then on religion۔ پہلے اپنے آپ پر توجہ دے دے، کیا ہم اس ممبر کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ جو مواد میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیا میں اس مواد کو پیش کرنے کے میں لائق ہوں یا نہیں ہوں؟ جس معاشرے سے میں مخاطب ہوں، کیا میں اس معاشرے سے خطاب کرنے کی میرے اندر صلاحیت، کریڈیبلٹی میرے پاس موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اگنور کر کے ایسے چہرے دوئے بغیر، یا وہاں سے نیند آ رہی ہے ممبر پر جا کر بہت ساری پتہ ہی نہ ہو، تو کبھی اس طرح آپ کام نہ کریں۔ اپنی شخصیت کو پہلے آپ لوگوں کو دکھائیں، چونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر دین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، یہ تو اہمیت ہوگی آگے ہم اس۔ اب دیکھیں کسی نے اور کہا، یہ محققین کا نظریہ ہے، یورپ جو ٹاپ لیول کے محققین ہیں، میں نے خلاصہ کر کے، پرسنالٹی از دا سینٹرل ایلیمنٹس آف پریچنگ۔ آپ کی جو شخصیت ہے تبلیغ میں سب سے زیادہ سینٹرل، جس چیز کے گرد تبلیغ کے باقی تمام اراکین ایلیمنٹس جو گھومتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ بعض اوقات لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے دین کے جو معاملات ہے یا دینی جو ترجیحات ہے اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ سچ ہے جو بھی ہے، آپ ہی ان کی نگاہ میں وہ شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنے دین کی طرف ان کا جو رجحان ہے، جو میلان ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجتے ہیں، یار ماشاء اللہ کتنے بہت بہترین عالم دین آئے ہوئے ہیں۔ پرسنالٹی از ون آف فیکٹر دیٹ ڈٹرمن افیکٹونیس۔ دیکھو، یہ دوسرا کسی کا قول ہے، آپ کی شخصیت آپ کی تبلیغ کے مؤثر ہونے اور نہ ہونے کو واضح کرتی ہے۔ پریچر ان پرسنالٹی آر انسیپریبل۔ تبلیغ اور شخصیت یہ دونوں جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں اپنے آپ کو ختم کر کے فنا کر کے بس یار میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، اصل تو دین ہے، تو یہ سوچ کے اگر آپ کو تبلیغ کو اور اپنے میں اگر مس میچ پیدا کریں گے، دونوں میں کوئی اگر وہ مماثلت اگر نہ ہو تو پھر تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی۔ If the preacher is not believable، دیکھیں یہ کتنا بڑا جملہ کہا ہے، then neither the message۔ اگر آپ پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، آپ کو پتہ چلا ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کو ان کو یقین ہی نہیں آتا یہ بھی کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے۔ ہم جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے ایک جگہ پر، تو میں نام نہیں لیتا وہ کس مدرسے کا تھا، تو وہاں جانے کے بعد وہ اس علاقے کے کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا آغا صاحب ہمارے علاقے میں بھی ایک بندہ جو ہے تبلیغ کے لایا ہوا ہے، لیکن اس کو تبلیغ میں دلچسپی کم ہے، کرکٹ میں دلچسپی زیادہ ہے، اور وہ بیچارہ اتنا جو ہے کرکٹ کھیلتا ہے کہ صبح کو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا کہ ہمیں جگانا پڑتا ہے۔ یہ کیا تبلیغ ہے؟ ابھی بھی پی سی ایل چل رہا ہے، ادھر جا کے موبائل میں صبح شام یہ دیکھتے نہ رہو۔ لوگ کہیں یہ تو ادھر تبلیغ کرنے نہیں ہے، موبائل میں گیم دیکھنے کے لائے ہیں۔ دیکھو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھو، ٹروتھ تھرو پرسنالٹی از آور ڈسکرپشن آف ریئل پریچنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ جو حقیقت آپ کی شخصیت سے نمایاں ہوتی ہے، جو سچ آپ کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے، وہ حقیقت میں آپ کی تبلیغ کو بیان کر رہا ہوتا ہے، بندہ کون ہے اور کیا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ The truth must come really through the person۔ کہتے ہیں حق جو ہے، سچ کہاں سے؟ اس بندے سے، اس کے پورے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے،
not merely our his lips, ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے بس کبھی آسمان کی طرف لے کے جائے کبھی زمین کی طرف لے کے جائیں, کردار اور گفتار میں زیادہ فرق نہ ہو. not merely into the understanding and out through the pen, یعنی کہتے ہیں نہ صرف آپ سمجھانے کے حد تک اچھا یہ حقیقت ہے یہ ہے, اور آپ جب لکھنا شروع کریں تو آپ کے قلم وہ چیزیں لکھیں جو انسان کے وجود میں ہی نہ ہو. یہ کسی مسلمان کے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ہے جو دین پر یقین بھی نہیں رکھتے. وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں it must come through his character, اس کے کردار سے سچ واضح ہونا چاہیے. آپ کے متوازن جو شخصیت ہے وہ شخصیت بتائیں, ہاں یہ ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرکز سے پڑھ کے جو آئے ہیں. آپ کے وجود سے محمد اور آل محمد کی تعلیمات کی جو ریفلیکشن ہے وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے. his whole intellectual اور moral being, آگے کیا کہتا ہے, it comes through his character, his affection. آپ وہاں پر جا کر کن کن سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے اپنے آپ کو منسلک کریں, یا ان لیڈرز کے ساتھ یا لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کی طرف سے مشخص اور مقرر ہے. نہ کسی پولیٹیکل ونگ کے ساتھ, نہ کسی چھوٹے موٹے مولوی کے ساتھ اپنے آپ کو افیکشن کو نہ کرو. his whole intellectual اور moral being, اس کا پورا انٹلیکچوئل اور اس کا اخلاقی جو وجود ہے, اس وجود سے حقیقت کو اگر آپ واضح کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کی تبلیغ مؤثر ہو جائے گی. it must come genuinely through him. حقیقت میں دو نمبری, آپ ایک مہینہ جب رہتے ہیں نا تو آپ تصنع اور تکلف سے کام نہ چلائیں, جو آپ ہیں وہی اختیار کریں. پہلے دن جا کر رات 3 بجے سے نماز شب پڑھنا شروع کریں, آخر تو صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھے, یہ نہ کرو. جو کام پہلے دن آپ کر سکتے ہیں آخر تک وہی کام کو بس وہی کرو. ابتدائی دن میں ایک سپارہ پڑھ سکتے فکس کرو, اسی ٹائم کو پڑھو. اپنی شخصیت کو ایک مہینے کے اندر 3-4 مرتبہ مختلف شخصیتیں آپ پیش نہ کریں. یار پہلے آیا تھا تو میں وہ تھا, ابھی یہ ہوں. بہتری کی طرف آپ جا سکتے ہیں, لیکن وہ کام جو آپ کے لیے ایک برڈن ہو, ایک مصیبت ہو, پہلے دن وہ لوگ یہ سوچیں یار ایسا عالم دین تو شاید کبھی زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. اگلے دن یہ کہیں یار ایسا تصنع دکھاوا جو انسان کبھی آیا اور آئے میں فرق آنے نہ دیں لوگوں کو. آپ اگر آپ پہلے دن آئے تھے تو آخر میں آئے ہونا چاہیے. اگر پہلے دن آیا تھا تو آخر تک آئے تک جائے, نہ کہ آئے تک جو ہے گزر ہی رہے. آپ کمپوننٹس آف پرسنالٹی, آپ کی شخصیت کے جو ہے یہ ماہرین کا نظریہ ہے. ہم نے تھوڑا سوچا کہ شاید آپ باقی باتیں تو اساتذہ ممکن ہے بار بار ریپیٹ بھی کرتے رہے ہوں, یہ کوئی شاید نئی بات ہو جائے نا. آپ کو پسند ہے یہ چیزیں تو ایک صلوات پڑھیں, پتہ چلے گا. دیکھیں آپ کی شخصیت کی جو پہلا جو کمپوننٹ ہے جس سے شخصیت وجود میں آتی ہے اس کو انگلش والے کہتے ہیں ایگریبلنس کہتے ہیں. ایگریبلنس اس کا مطلب کیا میں نے لکھا, اٹ از مائرس آف این انڈیویژول ٹینڈنسیز with respect to social harmony as well as individual kindness. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی شخصیت کا پہلا جو ہے وہ یہی ہے, آپ کی وہ ترجیحات, وہ رجحانات کہ آپ لوگوں کے ساتھ سوشل ہارمنی کے لیے. معاشرے میں نے خود دیکھا جب ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے تو ایک جگہ پر آپ کو میں ایک پریکٹیکل ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں سارے جمع ہو گئے, لوگوں میں اتنے اختلافات موجود تھے, ایک دوسرے کے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. عید کے دن پھر عیدی دینے شروع, میں نے کہا مجھے عیدی نہیں چاہیے, پہلے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں سارے. عید کے دن بھی اگر آپ معاف نہیں کرتے تو تمہارے مجھے عیدی تو نہیں چاہیے, ہم آپ کی عیدی کے لیے تو نہیں آئے. اگر ہماری بات مانتے ہیں تو پہلے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں, اس کے بعد جا کر آپ کی عیدی ہم قبول کریں گے. تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آگے جا کر وہ جو پتہ نہیں 10-20 سالوں سے ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں تھے, وہ مجبور ہو کر ایک دوسرے سے ملے ہیں, گلے ملانا شروع کر دیا, ہاتھ ملانا شروع کر دیا, ایک عید جو ہے مبارکبادی دینا شروع کر دیا. آپ کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے, آپ کے رجحانات لوگوں کو ملانے کا کام کر کے آ جائیں. پہلے سے گروپس بنے ہوئے ہوں تو آپ ان گروپ میں گیپ سے مزید اس کو ہیوج نہ کریں, بڑا نہ بنائیں. وہ اس پارٹی سے, وہ اس بھائی ساری پارٹیز جو بھی ہو, لیکن آپ تو خدائی پارٹی کا حصہ ہے نا, تو سب لوگوں کو لے کے جائیں اسی راہ کی طرف جس راہ کو راہ مستقیم کہا جاتا ہے. اس لیے آپ کی پہلی شخصیت ہے ایگریبلنس. کا مطلب یہ ہے آپ میں ایسے رجحانات اگر پائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ بہتر ہو, کائنڈنس و مہربان ہو. کہہ رہے نا سمپتھی, وارمنس اینڈ کنسیڈریشن فار ادرس. لوگوں کے لیے آپ کا دل اگر دھڑکتا ہے, آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں مشکلات میں گرفتار ہے, ان کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے, تو آپ ان کی مشکلات میں جب شریک ہو جاتے ہیں تو غم کم ہو جاتا ہے, مشکلات پھر کم ہو جاتی ہے.
شخصیت اگر ہے تو یہ ہونا چاہیے، نہ وہاں جا کے لوگوں کو مذاق اڑانا شروع کرے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، صرف انگریزوں نے اس لفظ انہوں نے کہا ایگریبلنس کہا ہے۔ قرآن کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حتیٰ کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مؤمنین، یا مومن تو چھوڑیں جو کافر اور منافق ہے نا، وہ اپنے آپ پر اتنے زیادہ ترس نہیں کھاتے تھے، اپنے آپ پر وہ اتنے مہربان نہیں ہے جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مہربان تھے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لعلک باخع النفس کی آیتیں جو موجود ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پیغمبر جب ان کو دیکھتے تھے، ان کفار کو، ان مشرکین کو دیکھتے تھے وہ آگ کے دہانے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو پیغمبر کو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ قرآن میں خدا کہے نبی ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشکلات میں پڑ جائیں، اس طرح سے آپ نہ کریں۔ تو آپ وارث رسول بن کے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں میں آپ میں وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے اس پہ مذاق نہ اڑائیں، اس کی توہین نہ کرے، بلکہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ نمبر 2 کانشیسنس کہتے ہیں۔ دیکھیں کیا بات ہے جی، is a measure of how careful, self-disciplined and organized an individual is۔ آپ کی شخصیت میں 3 چیزیں، محتاط ہونا چاہیے، محتاط اس لیے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ رمضان میں ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ محتاط رہیں۔ بعض اوقات 2-4 دن کی قربانی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی شخصیت کے بہت بڑا اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے بہترین طریقے سے۔ قیمتی کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، جو ٹائم دیا ہے فکس ٹائم کے پابند ہو جائے۔ کوئی آئے نہ آئے آپ شروع کرے، اگر آپ کو دیتے ہیں فرض کر آپ نے 5:20 پر 2 بندے آ گئے، شروع کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ 2 بندے وہ 2 بندے کم نہیں ہے، یہی 2 بندے سب سے بڑے ہیں، اس لیے کہ وقت کے پابندی کر رہے ہیں۔ تو بیکار لوگوں کا آنے کا انتظار، اس لیے اچھے لوگوں کو، جو زندگی کو سمجھنے والے باوقار لوگوں کی زندگی کو بیکار لوگوں کے لیے قربان نہ کرے۔ ہم آخری بیکار آدمی تک آنے تک ابتدا میں آنے والے ایک بندہ ہوتا ہے، وہی معاشرے میں تبدیلی لانے والا ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کے کلا شروع کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب پتہ چل جائے یہ بندہ ٹائم کے پابند ہے پھر خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی کلاسوں میں دیکھیں، یہاں پر جو ٹائم استاد فرض کریں جو ٹائم پر آتے ہیں ان کے طلباء جو ہے وقت بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیلف ڈسپلن بھی آرگنائز ہونا چاہیے۔ آرگنائز آپ اپنے وجود کے اعتبار سے بھی، ایک ہر جگہ فرض کا آبا قبا پہنتے ہیں تو ہر جگہ بھی گھومتے ہو، اسی کو پہن کے نہ جائیں، اس کو جگہ بنا لیں۔ آپ درس دیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، یہ ہے، کبھی کوئی واک کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو آبا کو ایسے ہی پہن کے نہ جائیں، ہم اس کو گندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مٹیریل پیش کرتے ہوئے بھی آرگنائز کرنا ضروری ہے۔ آسان چیزوں کو پہلے بیان کرے، پھر درمیانی چیزوں کو، پھر مشکلات جو ہے مشکل جو ٹرمز ہے اس کی طرف لے کے جائے۔ یہ دیکھیں یہاں کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، آرگنائز اس طرح سے ہو کہ آپ کے وجود سے لوگوں کو پتہ چلے ہاں یار مبلغ آیا ہے، یار اس معاشرے میں یہ ٹائم کا پابند ہے، ٹھیک ہے، یہ درس دیتے ہیں تو بہترین انداز میں درس دیتے ہیں۔ جو دین سے دلچسپی ہی نہیں رکھتے ہیں ان میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو ہی بیزار کرنا شروع کر دیں۔ اور امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، وہ اخو کا دین اکفائی اور رسائل مسائل میں ساری حدیثیں ہیں یا نہیں ہے، اس کو کم از کم یاد کر کے ادھر تو استعمال کریں۔ 5 ہے نا، اس کا کہتے ہیں ایکسٹرا ورژن، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ورژن۔ تیسری جو کوالٹی ہے، کمپوننٹ ہے، از میئر آف ہاؤ سوشیبل، آؤٹ گوئنگ اینڈ انرجیٹک اینڈ انڈیویجول از۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوثر میں بھی ہمیشہ تنہا ہی گھومتے رہتے ہیں، وہ بندہ ادھر جا کے بھی کوئی کام نہیں کرے گا، اس کو سمجھنے کے لیے لوگ اس کے پاس آنا پڑے گا، وہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو تھوڑا سا کم از کم، اس کو کہتے ہیں انٹروورژن اور ایکسٹرا ورژن کہتے ہیں نا، کہ اصطلاح ہے، وہاں جاتے ہیں اگر آپ نہ بھی چاہتے، چونکہ وہاں لوگوں کے مشکلات کو ڈھونڈنے کے لیے، حل کرنے کے لیے آپ وہاں پر گئے ہوئے، اگرچہ لوگ خراب نہیں ہوتے، جو انٹروورژن ہوتے ہیں خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کی اپنی دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اس دنیا میں کبھی کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ وہاں پر جاتے تو ہمیشہ مسجد کے انتظار نہ کریں کہ مسجد میں لوگ آئیں گے تو میں تبلیغ کروں گا۔ بھائی سکول اگر وہاں پر موجود ہے، سکول میں جا کر اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے ایک حدیث ادھر جا کے سنائیں، کوئی 5, 10, 20 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ادھر تشریف لے کے جائیں، وہاں جا کر آپ جو 1-2 حدیث بیان کریں،
تو مختلف جہاں جہاں پر آپ کو مناسب جو فورم اگر آپ کو مل جائے وہاں پر بھی جانا چاہیے. پرسنالٹی کی جو ہے اس کے ایلیمنٹس میں سے اس کے جو ہے اراکین میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ لوگوں میں گل مل جانے کی آپ میں صلاحیت ہو. اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں بعض لوگ تھوڑا سا نارمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن معاشرے میں جا کر بہترین کردار ادا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اتنے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. فرض کریں لائبریری میں بہت قیمتی کتابیں عربی زبان میں ہو تو پھر لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر پڑھنے والوں کو اردو کے علاوہ کچھ نہیں آتی ہے اس کی جگہ پر اردو میں کوئی سٹوری بٹوری بھی ہو تو لوگ پڑھیں گے نا. تو آپ کی شخصیت بھی اسی طرح ہی ہے. اتنے زیادہ اگر انٹروورجن کسی سے بات کرنے کو اپنے لنگوار اگر سمجھتا ہے تو پھر کیا ہے وہ بہتر ہے کہ گھر میں ہی رہیں. آپ کو کون ایکسپلور کرے گا؟ لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی مشکلات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. آپ کی مشکلات کو کون سنے گا؟ اوپننس. تنگ نظر آدمی جہاں بھی جاتا ہے نا دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کہا ہے the extent to which an individual is imaginative, creative and acknowledge others' views, perception and thoughts. یہ ہونا چاہیے نا. کوئی ابھی میں نے ایک حدیث یہاں پہ لکھی پہلے اس کو بیان کرتا ہوں. قرآن میں ہے ربی شرح لی صدری. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ سارے مبلغ کی خصوصیات کو ہی بیان کر رہے ہیں اس میں. یفقہ قولی. خدا نے بھی کہا موسیٰ جا کر اخلاق جو ہے بہترین انداز میں بات کریں. اور نبی اکرم کے بارے میں علم نشرح لک صدرک. کہ حبیب کیا آپ کے دل کو ہم نے کشادہ نہیں کیا؟ کشادہ کس اعتبار سے؟ لوگوں کو مشکلات کو سمجھنے, مختلف جو نقطۂ نظر ہے اس کو سمجھنے, حقائق کو سمجھنے. ان تمام تر مشکلات میں بھی اگر ہزاروں مشکلات میں بھی اگر لوگوں کے جو ریئل پرابلمس ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت بہترین کامیاب انسان ہے. اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں آلۃ الریاستی سعۃ الصدری. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیڈرشپ رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے. بس آپ کی بات سے جو بھی اختلاف کریں بس اس کو دین سے نکالنے کی کوشش نہ کریں, یا اس کو یا مرتد قرار دے دیں یا بے دین قرار دے دیں. نہ کرو بھائی. لوگوں کے پہلے مشکلات کو سنیں, غور سے سنیں, اس کے بعد آپ مسئلے کو حل کریں. اس کا پانچواں جو ہے وہ نیوروٹیسزم کہتے ہیں. نیوروٹیسزم اس کا مطلب کیا؟ it is defined as the emotional stability of a preacher and preacher's ability to stay balanced and stable when faces with tough challenges ہے. ابھی دیکھیں نا جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں کوثر کی طرح ہر ایک آپ کو سلام نہیں کرے گا. وہاں پر آپ کے ساتھ 100% اختلاف رائے رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. جب سوالات شروع کریں تو ڈگمگانا شروع نہ کریں, اپنی شخصیت کو منوائے, وہاں پر آرام سے بیٹھیں. جواب آتا ہے اور کہنے یا تو سے وہ یہ ٹاپک بہت مشکل ہے, انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اگلے دن پوچھے دوستوں سے, کیا غیر ضروری باتیں ہی نہ کرو. یہ کیا کہا ہے؟ ایموشنل سٹیبلٹی. 5-6 بندے اعتراض کریں تو وہاں سے ڈرنا بڑھنا نہیں ہے. آپ نے ایموشنل سٹیبل ہونا چاہیے. آپ جو ہے مکمل ایک بیلنس پرسنالٹی ہو, شخصیت متوازن شخصیت کا مالک ہو, استقامت کا مالک ہو. قرآن نے بھی کہا ہے نا وہ صابرو جو کہا تھا پرسوں میں نے آپ کو آیت میں, وہ بھی یہی کو کہتے ہیں. بہت سارے ہمارے برادران ابتدا میں تو بہت زیادہ بس جوشیلا طریقہ کار اختیار کرتے, آگے جا کر پھر تھوڑا سا ڈرنا شروع ہے. ڈرنا بڑھنا نہیں ہے, جو آتا ہے وہ بیان کرو, جو نہیں آتا ہے اسے کوئی ٹاپک بہت بڑا ہے, ٹائم نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم پر انشاءاللہ بات کریں گے. یا آئندہ سال کے لیے ایک بہترین موضوع آپ نے مجھے دے دیا ہے, نیکسٹ ٹائم ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. اسی طرح سے ٹال کے آ جاؤ, غلط باتیں نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب تھوڑا میں جلدی سے گزر جاتا ہوں. امپورٹنس ٹریٹ آف پرسنالٹی, اہم جو خصوصیات ہے. سب سے پہلے اپیرنس عیون, آپ کے فزیکل اپیرنس, باتیں کرتے ہوئے انداز ہے, داڑھی کی کیفیت ہے, بال کی کیفیت ہے, لباس ہے, یہ سارے اپیرنس میں آ جاتے ہیں. اس کو ہم نے پہلے کہا تھا فزیکل. ٹھیک ہے, اپیرنس کو ٹھیک رکھے, مونچھوں کو اس طرح نہ چھوڑے ایسا لگے بس ہاں, یا ایک دم سے زیرو لگا کہ مجھے بالکل سڑک کی طرح بنا کے ترکول والا, وہ تو نہ کرے. جو شخصیت آپ کی ہے جس میں آپ اچھے لگتے ہیں اسی کو رکھیں. بالوں کو بھی اتنا ملنگاؤں والا کی طرح نہ کریں. لباس بھی مناسب لباس پہنیں, ایسا نہیں ہے ایسا لوگوں کو لگے قمیض جو ہے کہ بڑے بھائی کی پہن کر آ گئے ہیں. کوٹ بوٹ جو بھی پہننا ہے, اس علاقے کو دیکھ لو, سرد علاقے میں جا رہے ہیں, گرم علاقے میں جا رہے ہیں, مناسب لباس پہن کے جائیں. ایک انٹیلیجنس, یہ سائیکالوجیکل ہے, تھوڑا سا ذہانت کو بھی استعمال کرے, ہمیشہ تقلیدی ذہنیت کے ساتھ نہ چاہیں.
حالات کو دیکھ کر باتیں کرے، کس کو پہلے کرنی، کون سی بات جو پہلے کرنا ضروری ہے، کون سی جو بعد میں کرے، ابتدائی 10 دن میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ میں دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ابتدائی 10 منٹ کی جو آپ کی سپیچ ہوتی ہے نا، وہ آپ کی تمام تر کامیابی اور ناکامی میں جو جان کا جو کردار ادا کرتی ہے، وہی 10 منٹ کی سپیچ ہوتی ہے۔ ابتدائی 10 منٹ، آدھا گھنٹے کی تعلیم میں 10 منٹ فل تحریک کر کے تحریر کریں۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آہستہ کریں، جوشیلے انداز میں کریں، جیسے بھی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ 10 منٹ ایٹ لیسٹ آپ کو پاس ڈیلی بیسس پر آپ سپیچ تیار کر کے خود بولیں۔ کمرے میں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ خود بولیں 5-10 منٹ، چونکہ جب آپ ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الفاظ آپ کے زبان پر آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ 10 منٹ سے زیادہ سپیچ کرنا تو حرام قرار دیا۔ حرام قرار دیا ہے کس نے؟ اچھا، وہ اصل بات تو 10 منٹ ہی ہوتی ہے، باقی سارے اسی کے معید اور ممید ہوتی ہے نا، اس لیے کہا ہے۔ ٹرسٹ ورتھینس اینڈ ہائی انٹیگریٹی اینڈ رسپانسبل، دیکھیں یہ دوسرا ہے۔ یہ سوشل سائنسز میں نظریات مختلف ہوتے ہیں نا، آپ نے حالات کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو قابل اعتماد شو کریں، بھائی میں قابل، کبھی وہ بات کبھی یہ بات نہ کرو۔ آپ کو ہر وہ سوال، جس سوال کا جواب سے آپ کو لگے کہ نہ دین میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے، سو ایسا ہی ٹال کے ختم کرو۔ اپنی جو ہے شخصیت کو، آپ لوگوں کے جو آپ پر اعتماد ہے اس کو آپ لوگ ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ہائی انٹیگریٹی، انٹیگریٹی کس کو کہا جاتا ہے؟ ویسے آنیسٹی کو کہا جاتا ہے، ایمانداری کا مظاہرہ کر۔ جو چیز نہیں آتی ہے دنیا جھوٹ بولے گی، لیکن امیر المومنین کے جو درسگاہوں میں پڑھنے والے طلباء کبھی جھوٹ نہیں بولے کہ لا ادری نصف العلم، نہیں آتا کل دکھائیں گے۔ رسپانسبل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بینگ بینیفیشل، یہ جو کہا ہے نا آغا خادم، یہ ہے ایڈوانٹیجیس۔ جب بات کریں تو سوچیں یار اس باتوں سے لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہوگا، یا آپ کی سیاست سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں لوگوں کو ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ سوچیں آج کی میری سپیچ سے کس کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ سیلف کانفیڈنس، ول پاور اینڈ سیلف ڈسپلن، جو پہلے بھی کہا ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود اعتمادی ہونا ضروری ہے۔ خود اعتمادی اور چیز ہے، غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ سیلف کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو آتی ہے آرام سے بتا دیں، 1 مثال 2 مثال 3 مثالیں 10 مثالیں بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ کریکٹر اینڈ کنڈکٹ، کیا بہترین جملہ ہے۔ آپ کا کردار اور آپ کے بیہیویئر، جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ ہے نا، ان میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ جیسا آپ کردار رکھتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں۔ ان میں لوگوں کو یہ احساس نہ ہو یار یہ بندہ کرتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے۔ سیلف ریسپیکٹ اینڈ سیلف اسٹیم، لوگوں کے کھانے بانے، آپ کو اگر لگے نا کسی غریب نے دعوت کی ہے کہیں پر، یہ بہت سارے واقعات ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بچے اور بچیاں ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے جاتے تھے، یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر آرام سے چلے جاتے تھے، ان کے گھر لے کے جاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، واقعہ لکھا ہوا ہے، 5 سال 6 سال بچی ہے، پیغمبر کے پاس آتی ہے، پیغمبر مسجد سے نکل ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے جاتی ہے۔ آپ کو بھی اگر کوئی غریب کہے نا آج مولانا صاحب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف قہوہ ہی آپ کو ملے گا، افطاری کر تشریف لائیں، سیرت رسول پر چلتے ہوئے تشریف لے جائیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ احساس نہ ہو یار غریب ہونے کی وجہ سے مولانا ہمارے پاس آتے نہیں۔ میں نے کشمیر میں دیکھا، ہمارے کچھ مبلغین آیون تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، پورا رمضان میں صرف جو شیر مال کے ساتھ قہوہ پی کر سحری میں بھی یہی کھاتا تھا، افطاری میں بھی یہی کھاتا تھا، اور رات کے کھانے میں بھی یہی کھا کے پورا رمضان گزار کے لوگ آئے ہیں۔ ہم گئے تھے وہاں پر تبلیغ کے لیے، جب کوثر میں جو ہے نا دیکھنے کے لیے، تو اس وقت ایک بہت دور کشمیر میں بہت ہی دور ایک جگہ پر صحیح سے پانی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن العالم، عالم کن کو کہا جاتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا جو ہے القاب میں سے عام طور پر حدیث میں یہ ہے، کہتے ہیں انہ قال، لوگوں کے پیسوں پر اپنی نگاہیں مرکوز نہ کرے، الیأس مما فی ایدی الناس عز المؤمن فی دینہ، ٹھیک ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ مال کچیل موجود ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس قرار دینا، اس سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ بعض روایت میں الترفع کہا ہے، الترفع مما فی ایدی الناس، یہ مومن کے لیے عزت ہے دین میں، وہ مروت فی نفس، اپنے اعتبار سے بھی ہے، وہ شرف فی دنیا، دنیا میں اس کے شرف بھی یہی ہے، وہ عظمت فی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی شخصیت یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو کے، کسی کے پاس موبائل ہے تو 3 دن مسلسل یہ نہ پوچھتے بھائی اس کی قیمت کتنی ہے، چھوڑ دو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا موبائل بہت ہے۔ وہ جلالت فی عاشرتہ، وہ محبت عند عیالہ، وہ اغنى الناس عند نفسہ وعند الجمیع الناس، جو لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے اپنا آپ کو بالاتر رکھتا ہے نا،
وہ اپنے حساب سے بھی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی ہے. یہ میں جلدی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میجر کوالٹیز آف پریچر میں 4 جس بندے نے بیان کی ہے آغیون، ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کیئرنگ پرسن ہونا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا شروع کرے. کوئی اگر غلط بات کرتا ہے نا، اس آدمی کا نام لے کر کبھی ممبر میں خطاب نہ کرو. ممبر پہ جا کر لوگوں میں سے بعض اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نام کبھی نہیں لینا. دا کوالٹی آف ورکنگ، دیکھ یہ جملہ ہمارے لیے مفید ہے. دا پریچر پرابلم از ناٹ لیک آف ٹائم، وقت کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از دا inefficient use of time available. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹائم موجود ہے اس کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کرتے. پریچر must establish priorities، ترجیحات اس کے پاس ہونا ضروری ہے. آپ بنائیں وہاں جا کر کوئی کاپی لے کے جائیں، بھائی کیا کیا پیش کرنا ہے اور کس وقت میں. آدھا گھنٹے کی اسپیچ میں سے اہم چیزیں پہلے ہی پیش کریں. The rent paying activities are of first importance. یہ جملہ ذہن میں رکھو. rent paying activities کہا اس کو، جن چیزوں کا آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کرایہ دینا پڑتا ہے، اس کو پہلے سے انجام دے دو. جو چیز آپ کے گھر میں بن سکتی ہے اس کو. اور آخر میں کیا ہے، بلیونگ ان بیہیونگ آر آلسو امپورٹینٹ. آپ اپنے کس چیز پر آپ کا ایمان ہے اور بیہیونگ جو ہے وہ کس پر ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کنٹرول کریں ان 4-5 چیزوں پر. ایموشن، اپنے جذبات پر زیادہ جذباتی نہ ہو، ممبر کو ہی توڑ کے واپس آ جائیں. ایکشن، اپنے عمل کو دیکھو کر کیا رہے ہیں. تیسری چیز ری ایکشن، کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ اپنے ری ایکشن کو بھی کنٹرول کریں. افیکشن اینڈ ریلیشن، کن کن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کن کن سے آپ اپنا آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اس کو بھی احتیاط سے بات کریں. بہت سارے لوگ آپ کے انہی تعلقات کی بنیاد پر آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انفارمیشن، جو معلومات دے رہے ہیں نا، یہ ایکوریٹ انفارمیشن دے دیں، الٹی سیدھی باتیں میں جا کر نہ کرو جس کو آپ کہیں ثبوت ہی پیش نہ کر سکیں. کچھ لوگ کرتے ہیں، بعد میں مسائل بن جاتے ہیں. ان سچویشن، حالات کو بھی ذہن میں رکھے. ہر چیز موجود ہے، حالات کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. رمضان مبارک میں دوپہر کو ہر چیز آپ کے لیے میسر آ جائے تو پھر کوئی فائدہ ہے. رات کو پانی بھی ملے تو بہت ہے نا افطاری کے لیے. دوپہر کو تمام دنیا کی نعمتیں آپ کو سامنے پیش کریں تو فائدہ ہے. تو آپ کی تبلیغ بھی اسی طرح ہی ہے. یہ دیکھیں، یہ 3 سوال اپنے ذہن میں رکھیں ہر دن. What do I want them to know؟ پہلے یہ ذہن میں رکھیں، آج میں لوگوں کو کیا بتانے جا رہا ہوں، لوگ کیا سیکھیں گے آج. ٹھیک ہے. What do I want، میں کیا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا جاننے کے بارے میں. What do I want them to do؟ آپ دن بھر ایسی سی باتیں کریں، لوگوں کو کریں نماز ٹھیک کرو. بھائی نماز کا آپ نے تبلیغ ہی نہیں کی ہے ابھی تک، کوئی مسئلہ شرعی بیان ہی نہیں کیا ہے. لوگوں سے کریں اپنی نماز کو ٹھیک کرو، کیسے کریں گے. تیسرا what do I want them to feel، آپ یہ کیا چاہتے ہیں لوگ کیا احساس کریں، آپ کے پاس کیا احساسات رکھے. اچھا، یہ ساری چیزیں آئین حدیث آخر میں یہ حدیث ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے. عن علی علیہ السلام ذلت العالم کانکسار السفینۃ تغرق وتغرق معها غیرہ. عالم ایک غلطی کرتا ہے نا، یہ اس کی ایک غلطی اس کشتی میں ہونے والے اس سوراخ کے مانند ہے. عالم کی غلطی جو ہے کشتی میں ہونے والا سوراخ کی طرح ہے. تغرق، وہ خود بھی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، وتغرق معها غیرہ، اور اپنے ساتھ جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ اور ہم بھی یہی ہے، غلط مسئلے شرعی بیان کریں گے، ہم خود بھی گمراہ، دوسرے لوگوں کی گمراہ ہے. اور یہ آخر میں آپ یہی شخصیت، یہی بس یہ آخری جملہ ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجلسوا عند كل عالم، آپ عالم ہیں تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز بیان کریں، اپنے اندر ان کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. لا تجلسوا عند كل عالم يدعوكم الا عالم، ہر جو شخص عالم کہتے ہیں اس کے پاس نہ بیٹھو، ایسے عالم کے پاس بیٹھیں آپ. يدعوكم من الخمس الى الخمس، جو 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف آپ کو بلاتے ہیں. من الشک الى الیقین، شک سے کس کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگوں کو شک ہے دین کے بارے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں، امامت کے بارے میں، مزید سوالات کر کے مشکوک نہ بنائیں، یقین کی طرف ان کو لے کے آئے. ومن الکبر الی التواضع، تکبر غرور سے آپ لوگوں کو انکساری کی طرف لے آئے. ومن الریاء الی الاخلاص، ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے آئے. یہ کتنا ومن العداوۃ الی النصیحہ، دشمنی اگر لوگوں میں اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو عداوت سے نصیحت کی طرف، خیر خواہی ہے مطلب یہاں پر. ومن الرغبۃ الی الزہد، خواہشات نفسانی کہ اگر وہاں پر
زور ہے، عروج پر ہے، تو آپ ان لوگوں کی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے میں ان کی مدد کریں اور ان کو زہد اور عبادت کی طرف جو ہے لوگوں کو لے آئیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے والے انسانوں میں سے قرار دیں بار الہ، اور ہماری تبلیغ کو مؤثر قرار دیں بار الہ، اور جو بھی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے محمد اور آل محمد کو تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کو خداوندہ بہترین انداز میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تشریف آوری تو بہترین سکالر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیخ الجامعہ، باقی اساتذہ کرام جو دنیا سے رحلت کر چکے، برادران بہت سارے ہمارے شاگرد اور آپ کے عزیز و اقارب میں سے جو رشتہ دار دنیا سے اٹھ چکے، خداوندہ ان سب کو اہلیت اطہار کے ساتھ معشور فرمائیں۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ آپ تمام خصوصاً شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند ہیں، بلندتر سے بلندتر فرمائیں، اور مسئولین کو خداوندہ جذبے کے ساتھ اس ادارے کو بہترین انداز میں چلانے کی خداوندہ توفیق خیر میں ان کا اضافہ فرمائیں بار الہ۔ آپ سب کی کامیابی، اس ادارے کی کامیابی، آپ کے عزیز و اقارب کے تمام کی کامیابی کے لیے 3 مرتبہ اونچی آواز میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھ لیجئے۔